السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إني على غمرات الموت وسكرات الموت فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في اوقاتنا آمین ثم آمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 5واں پارہ سورہ النساء، آیت نمبر 43 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ علماء اہل کتاب کے متعلق قرآن نے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، انہیں کتاب کے علم کا کہ کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا، پھر جو کتاب الہی میں سے ان کے پاس موجود تھا اس کی روح اور اس کے مقصد و مدار میں سے بھی وہ بیگانہ ہو چکے تھے۔ ان کی تمام دلچسپیاں لفظی بحثوں اور احکام کے جزیات اور عقائد کی فلسفیانہ پیچیدگیوں تک محدود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دین کی حقیقت سے ناآشنا اور دینداری کے جوہر سے خالی تھے۔ اگرچہ علماء دین اور پیشوان ملت کے کہے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ خود بھی ضلالت کے خریدار بنے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ تم بھی راہ گم کر دو، کہ جو حق پر ہیں ان کو بھی وہ اس سے ہٹانے کی، ان سے دور کرنے کی، حق کے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ تمہاری حمایت و ہمدردی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے یہاں بہت بڑی تسلی دی ہے مومنوں کو کہ جو شر کے خریدار ہیں، جو ضلالت کے خریدار ہیں، گمراہی کے خریدار ہیں، وہ کتنی بھی کوشش کر لیں ان کی کوششیں کارگر نہیں ہو سکتی اگر ہم اخلاص کے ساتھ حق پر جمے رہیں، اور تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں اس میں ثبات دے گا، اللہ ہمارے قدم جما دے گا۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ اور اللہ ہی تمہاری حمایت و ہمدردی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے مومنین کے لیے کہ وہ ان کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے اگر ان کے اندر اخلاص ہے، اگر ان کے اندر اللہ سے وفا شعاری ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو کامیاب بندوں میں شامل کرے گا اور ان کو ان کا اعلی کار نہیں بننے دے گا جو فسادی ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لجا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا
لکان خیر لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں، غور طلب بات ہے کہ اللہ تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں جو ان بچے کو یہودی، عیسائی، نصرانی، ہندو اور جو چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمیعنا و عصینا اور اسما غیر مسمعین اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمیعنا و اطعنا اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ ہاں جی، دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ یہودی بن گئے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہودی ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ یہودی بن گئے ہیں، کیونکہ ابتداً تو وہ بھی مسلمان ہی تھے، جس طرح ہر نبی کی امت اصل میں مسلمان ہوتی ہے مگر بعد میں وہ صرف یہودی بن کر رہ گئے۔ پھر آگے ہے کہ وہ الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں۔ اس کے 3 مطلب ہیں، ایک یہ کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ اپنی تعویلات میں سے آیات کتاب کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، تیسرا یہ کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں، بات کچھ کہی جاتی ہے وہ اسے اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں تاکہ انہیں بدنام کیا جائے اور ان کے متعلق غلط فہمیاں پھیلا کر لوگوں کو اسلامی جماعت کی طرف آنے سے روکا جائے۔ پھر ہے کہ وہ دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمیعنا و عصینا، استغفر اللہ، کہ ہم نے سن لیا لیکن ماننے کے نہیں، نافرمانی کریں گے۔ تو یعنی جب انہیں اللہ کے احکام سنائے جاتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں سمیعنا، ہم نے سن لیا، اور آہستہ کہتے ہیں عصینا، ہم نے قبول نہیں کیا، یا ہم نے نافرمانی کی، یا اطعنا، ہم نے قبول کیا کا تلفظ اس الفاظ زبان کو لچکا دے کر کہتے ہیں کہ عصینا بن جاتا ہے، تو وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ پھر آگے ہے اسما غیر مسمعین، کہ اور رائنا کہتے ہیں، یعنی دوران گفتگو جب وہ کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اسما، سنیے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں غیر مسمعین بھی کہتے ہیں خود، جو کہتے ہیں جو ذو معنی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی کچھ سنائے، ایک اور مطلب یہ ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو، نعوذ باللہ، کہ اس طرح حقیرانہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ پھر ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ راست بازی کا طریقہ اختیار کرتے تو وہ انہی کے لیے بہتر ہوتا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کی ڈیٹیل آئی ہے، وہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا۔ یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے اسلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے، ذو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہتے تھے، اور ظاہری ادب آداب برقرار رکھتے ہوئے درپردہ آپ کی توہین کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے۔ قرآن میں آگے چل کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں جس خاص لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے یہ ایک ذو معنی لفظ تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے تو وہ رائنا کہتے، اور اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے۔ مثلا عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، نعوذ باللہ، اور خود عربی میں اس کے ایک معنی صاحب رعونت اور جاہل و احمق کے بھی تھے،
اور گفتگو میں یہ ایسے موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں، اور ذرا زبان کو لچکا دے کر رائینہ بھی بنا لیا جاتا تھا، جس کے معنی ہیں جیسے یا کا اضافہ کر دیتے، اے ہمارے چرواہے کے تھے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کے بجائے انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے، ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے۔ پھر فرمایا کہ توجہ سے بات کو سنو کہ یہ بات کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی کی بات پر توجہ نہیں کرتے اور ان کی تقریر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے ہیں، مگر تمہیں غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلیں لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی الواقع یہ کتابیں کلام الہی ہیں اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات اور بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں ہے، کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ان کے اندر مندرج ہے، اور انجیل نئے عہد نامے کی اناجیل اربع کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران ان پر نازل ہوئے، اور ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے دیے تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھیں، اور نے ایک نقل بنی لاوا کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اسی کتاب کا نام تورات تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لاوا کے حوالے کی گئی تھی پتھر کی لوحوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کو تورات ہی کے نام سے جانتے تھے، لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد تک کو پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا خلقیہ کو ایک جگہ تورات رکھی ہوئی مل گئی، اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا، اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں تاکہ نسیان پر رکھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ تورات کے متعلق بات ہو رہی ہے، قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں یا اس کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ہاں جی، اب ہم دیکھتے ہیں اس میں سورہ آل عمران میں بھی اس کی ڈیٹیل آتی ہے جو ابھی میں نے کتاب کے متعلق آپ کے ساتھ ڈسکس کی تورات کے بارے میں، تو کہ جب عزا کاہن جو عزیر کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا، تو
عزار نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی، جو اب بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے 4 باب یعنی خروج، احبار، گنتی اور استثناء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں، اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو عزار اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکیں۔ پس دراصل اب تورات ان منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں اسی علامت سے پہچان سکتے ہیں، اور اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسوی کا مصنف کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے یہ فرمایا، موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے، اور جہاں پھر سیرت کی تقریر شروع ہو جاتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے۔ بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بابل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے، وہاں ایک عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر۔ تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری و تشریحی اضافے ملحق کر دیے گئے ہیں۔ قرآن انہی منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان یکے سر منہ فرق نہیں پایا جاتا۔ آج بھی ایک ناظر صریح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دونوں چشمے ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے۔ وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے یہ تھے یا نہیں، اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو، اور ممکن ہے کہ سننے والے معتقدین نے ان کو زبانی یاد رکھا ہو جو ان کے فالوورز تھے۔ بہرحال ایک مدت کے بعد جب آن جناب کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ آج متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے، دراصل انجیل وہ نہیں ہے بلکہ انجیل حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں۔ ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو ممیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا، لوگوں نے یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں۔ قرآن انہی اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متعصبانہ غور و تأمل کے بعد بآسانی حل کیا جا سکے گا۔ یہ کتاب کے بارے میں تفصیل تھی جو آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں ان کے بارے میں۔ پھر آگے ہے سبت والوں کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے قبل کے اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ پر پیچھے کر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ، اس میں سبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا۔ سبت یعنی ہفتے کا دن۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں۔ اس روز کسی قسم کا دینوی کام حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام بھی خود نہ کریں، نہ اپنے خادموں سے لیں۔ اس باب میں یہاں تک کہ تاکیدی حکم تھے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و دینی انحطاط کا دور آیا تو ولی اعلان سبت کی بے حرمتی کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کھلے بندوں سبت کے روز تجارت ہونے لگی۔ اس واقعے کی تفصیل کے آگے سورہ اعراف رکوع 21 میں آتی ہے کہ ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی حیت بگاڑ کر بندروں کی سی کر دی گئی تھی، اور بعض اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کی سی صفات پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسخ اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ میرے نزدیک
مولانا مودودی کہتے ہیں کہ قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے دماغ بائنا اسی حال پر رہنے دیے گئے ہوں گے جس میں وہ پہلے تھے، اور جسم مسخ ہو کر بندروں کے سے ہو گئے تھے، ان کے چہرے بندروں کے سے ہو گئے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور پہچانتے تھے اور روتے تھے، لیکن وہ مستقل نہیں رہے تھے۔ کچھ ٹائم کے بعد اللہ نے ان سب کو موت دے دی تھی۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔